یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات کا ایک انتخاب ہے، جس میں تصوف کے مختلف مسائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے میں صرف وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو ہماری باطنی بیماریوں سے متعلق ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ بچائے گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں زبان کی حفاظت اور زبان سے متعلق جو گناہ ہیں یا جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر ہوا تھا۔ اب یہ آج حضرت والا نے حسد کے بارے میں کچھ بیان فرمایا، وہ پڑھتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اپنی رضا کے مطابق تشریح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، یعنی تم کہو کہ میں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا، کسی کو اچھی حالت میں دیکھے اور وہ دل پر ناگوار ہو کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا یا کیوں اس کو یہ اچھی حالت حاصل ہو گئی، اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے، ایک اس کے مقتضا پر عمل ہے، اس میں انسان معذور ہے یعنی گناہ گار ہے، اور ایک اس کے مقتضا کی مخالفت ہے، اس میں انسان ماجور ہے یعنی ثواب پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم یا معصیت میں خرچ کر رہا ہو، مثلا مالدار ہو اور شراب اور بے حیائی میں اڑا رہا ہو، لہذا ایسے شخص سے مال چھین جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں در حقیقت مال کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں بلکہ اس کے معصیت کے بند ہو جانے کی آرزو ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ شخص معصیت چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے۔ حسد کا باعث عموماً یا تو تکبر اور غرور ہوتا ہے یا عداوت اور خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بھی بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح حق تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے۔ البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی مل جائے، یہ غبطہ اور رشک کہلاتا ہے، اور غبطہ شرعاً جائز ہے۔ یہ قرآن کریم نے بھی حسد کی مذمت فرمائی ہے، اور حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو۔ حسد کی حقیقت جیسا کہ حضرت نے بیان فرمائی یہ ہے کہ کسی شخص کو اچھی حالت میں دیکھ کر دل کو کڑھن ہو کہ اس کو یہ اچھی حالت کیوں حاصل ہو گئی۔ کسی کا مال دولت زیادہ ہے، کسی کو زیادہ مالدار دیکھا تو اس کی وجہ سے دل میں رنج پیدا ہوا کہ یہ اتنا مالدار کیوں ہو گیا۔ کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی شہرت کیوں بڑھ گئی۔ اور کسی کو اگر علم کے اندر ترقی حاصل ہوئی تو اس کے اوپر
یہ خیال ہونا کہ اس کو یہ کیوں اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوا. تو دوسرے کی اچھائی کو طبیعت ناگوار سمجھے، اس کا نام حسد ہے. اور یہ اتنی بری بلا ہے کہ اللہ بچائے. حدیث میں جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے. جس طرح خشک لکڑی ہو اور آگ لگ جائے اس میں تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے. یعنی جو نیک کام کر رکھے ہیں، نماز پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیحات کی، صدقہ خیرات کیا، یہ سارے نیک اعمال ہیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ حسد کیا اور حسد کے نتیجے میں جو اس کا ناجائز پہلو ہے وہ اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں نیکیاں زائل ہو جائیں گی. نیکیاں کیسے زائل ہو جائیں گی؟ کیونکہ کسی بندے کے ساتھ حسد کا معاملہ کرنا یہ اس کی حق تلفی ہے، اور حق تلفی ہونے کی وجہ سے جب کسی بندے کی حق تلفی ہوتی ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اور آخرت میں اگر بغیر معافی کے پہنچ جائے کوئی، تو پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا حق کسی کے ذمہ واجب ہے تو چاہے وہ کتنی نیکیاں لے کر آیا ہو، وہ اصحاب حقوق اس سے اپنا حق مانگیں گے تو اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، اپنی نیکیاں ہی دے گا ان کو. تو نیکیاں دے گا تو وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ اصحاب حقوق لے کے چلے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. تو اس طرح نیکیوں کو یہ حسد اس طرح جلا دیتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. اس لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ یہ چیز پیدا نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کا مناسب علاج ہو. اور اس کا علاج بھی حضرت والا نے آگے بیان فرمایا ہے کہ علاج کس طرح کیا جائے اس کا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حسد کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ دل میں ناگواری پیدا ہو گئی غیر اختیاری طور پر. ایک شخص کو آگے بڑھتا دیکھا، مال میں، جاہ میں، شہرت میں، عزت میں، علم میں، صحت میں، قوت میں کسی کو آگے بڑھتا دیکھا تو دل میں ایک کڑھن پیدا ہوئی کہ یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ اچھائی اس کی دور ہو جائے، زائل ہو جائے. اگر یہ مالدار زیادہ ہے تو مالدار نہ رہے، کم، اس کا مال کم ہو جائے. اگر اس کی شہرت زیادہ ہے تو شہرت لوگوں میں کم ہو جائے، مقبولیت زیادہ ہے تو مقبولیت کم ہو جائے. یہ ساتھ میں یہ آرزو بھی ہوتی ہے، تب حسد بنتا ہے. ایک تو کڑھن اور دوسرے اس نعمت کی ختم ہونے کی آرزو. یہ دو چیزیں مل کر حسد بنتی ہیں.